السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Brothers and sisters, pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah give us sincerity to speak the truth in the light of the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, to understand them, to accept them in the hearts and to apply them in the life. Ameen thumma ameen. Also pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah bless all of us with sincere iman, sound health and everlasting halal wealth. Today the topic is about making hijrah from Kafir land to Islamic land, and also the second issue related to this, which is actually the first issue, where Muslims are living within the non-Muslims. So because recently there was an argument put by some of the brothers and they put the question to me on WhatsApp and they asked me that Sheikh Sahab, what is the ruling on Muslims living in the non-Muslim country, and also what is the importance of hijrah? So I decided that let us understand first, let's see the hadith of Rasulullah with regards to staying in the within the kuffar or in the land where the kafirs are, non-Muslims are living. This hadith is reported in Sunan Abu Dawud, and also this hadith is found in Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, and all other the books of ahadith. The reference which I am going to read and the hadith which I am going to read is from Sunan Abu Dawud, hadith number 2645 in the book of Jihad. And this hadith is reported by Jarir ibn Abdullah radiyallahu an. He is saying, قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم في السجود فأسرع فيهم القتلى قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء. Pay attention to these words. قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى النار هما. قال أبو داود رواه حشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا. Okay, so this hadith is very important hadith. First of all, the authenticity of this hadith, which is like, is it sahih or it's not sahih? This is a matter between the scholars. First thing, that not all the scholars have not agreed that within itself or by itself as a chain of narrators, this hadith by itself stands as an authentic hadith, which means it doesn't stand authentic by itself. This is one issue. But according to Imam Albani rahmatullah alayh, in his collections and in his work of research,
in the Takhrij of Irwa al-Ghalil, he has mentioned this, that after combining other narrations on the same subject from different books, it makes strength and it becomes authentic. So alhamdulillah, I don't have to go into that, and I take as it is. Second thing is, also Imam Bukhari rahmatullah alayhi himself is saying that this is not the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam directly reaching to him. It is the hadith of Jarir ibn Abdullah, or it is ending or saying of a Sahabi. Okay, again I don't want to go into that. The hadith is very important, and the hadith says, we have to understand the scenario, that Rasul sallallahu alaihi wasallam, he sent a troop, a military group, to fight in the place called Khas'am. Khas'am is a place where the non-Muslims were there, and it was a jihad between the Muslims and non-Muslims, so Muslims had to go there and fight them. While they were fighting with the kuffar, some of the Muslims, they have gone into the prostration to show to the Sahaba that don't kill us, we are Muslims, and look, we are amongst those who prostrate to Allah subhanahu wa ta'ala. But because it was a misunderstanding between the Sahaba, and they thought that maybe they are trying to run away from the fight and they are trying to save their lives, so they are pretending to be Muslims, and they didn't realize that, and they killed them. So the matter came to Rasul sallallahu alaihi wasallam, and then Rasul sallallahu alaihi wasallam said that since they were Muslims, so their diyat, that means the ransom that has to be paid for their lives, means life for life. But here the Muslims have killed another Muslims by mistake. So Rasul sallallahu alaihi wasallam said that the normal diya, that is the normal ransom that has to be paid by the killer by mistake, that has to be paid in the half. So those people who died, their family will receive half of the amount of normal person who is killed as a, purposely been killed like that. So this is one issue. Then Rasul sallallahu alaihi wasallam said one statement. This is where all the people are using this statement, and they make a big issue of that. Number one, Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying that I am bari. I have got no relationship. I have no, religious brotherhood is not there between those Muslims, all those Muslims who stay within the people who are idol worshippers, mushrikeen. So based on that, all the scholars, they say that the Muslims should not, generally, I'm not saying all the scholars, generally the people are making this issue, they say that the Muslims should not stay in the country where the non-Muslims are. And they quote this hadith. And then Rasulullah Sahaba asked him, why you are saying that you don't have any, you don't accept them as part of you, and they are not Muslims? Why you are thinking like that? Or means you don't care for them? Why? So Prophet said that there are two fires between them, and they don't realize and then don't see each other. So scholars have explained this matter. Number one, first of all, this is not a general stay of a Muslim in a non-Muslim country. So this hadith is related to the war. Second thing, when the war is happening between Muslims and non-Muslims, definitely when the non-Muslims are being attacked in any way, even those Muslims who will be there to fight, maybe they may also be killed. So it's not necessary, if we have to bring this hadith to that extent, so that can be possible that even non-Muslims and Muslims both can be killed in the war. Now here the word is based on the scholars' understanding. They say that there are three issues that in this hadith with regards to staying with the non-Muslims. Number one, that Muslims should not stay in the country where the non-Muslims are living generally. Second thing, they say that here it also meant that the Muslims should not live unless there is a serious reason for them to live. And they have given the most important reason is that it has to be for the sake of Islam, for the religion. And the third issue, they say that the Muslims should not imitate the kuffar. And they bring this hadith also to that point. Now,
based on this, the matter of hijrah also comes over here. They say that in this situation, after knowing this hadith, Muslims should not stay with the kuffar and they should make hijrah and they should go from kafir land to an Islamic land. So let me tell you the whole thing about this, inshallah. Number one, first of all, hijrah that is known in our Islamic religion is the hijrah of Ibrahim alayhi salam. He left his homeland and he stayed, half of his family was settled in Mecca and the half was in Iraq. So this is the first hijrah Ibrahim alayhi salam made. And that hijrah was because Ibrahim alayhi salam was not able to practice his religion of Allah, the monotheism, the oneness of Allah, the tawheed of Allah was not safe for him to practice that religion in his own homeland. So he had to migrate from that and to save his life because there is no option except to migrate. The second hijrah is known the hijrah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca to Medina. This is again, and before that there's another hijrah which was the hijrah of the Sahaba who have migrated from Mecca with the permission of Rasulullah to Habasha, Ethiopia. So that was the place where the Sahaba migrated. Now, based on that, we have to understand that the hijrah is of two types. Migration from one land to another land is of two types. I'm not going to quote all those ahadith because it is not the time here where we can do all these kind of things. Number one hijrah is only for the sake of deen. Where you are in any country, any part of the world where you cannot practice your religion, regardless of the country, whether that country is ruled by Muslim or non-Muslim. If a person is unable to practice his religion and he is forced to compromise with the kufr or shirk, then he has to migrate. And that is called Islamic hijrah. And that was the hijrah of the Sahaba from Mecca to Ethiopia, and Rasulullah from Mecca to Medina, and Ibrahim from his homeland to Mecca and Iraq. So based on this, this is the first hijrah and first type of hijrah which is for the sake of deen. Another hijrah is normally people leave one place and move to another place based on their betterment in their lifestyle. So that is not part of our religion, but if we are practicing our religion and based on that, if we have a problem, then we have to make the hijrah. We cannot compromise with the deen. Now, with regards to this hadith and the hijrah of Rasulullah that we know, first of all, if we say that this hadith is mandatory for Muslims to apply, that means they should not live in the non-Muslim land and they should move to a kafir, to an Islamic land. Now coming back to this point, first of all, when Rasulullah was in Mecca, he lived with the kuffar in Mecca for 13 years. And people in Mecca were mushrikeen, but Rasulullah still lived there. And also when the Sahaba, the first batch who migrated from Mecca to Ethiopia, they were also Muslims and they migrated to a land which was ruled by a Christian black race king, Habasha. Najashi king was the ruler of that time. So Mecca was a mushrik land and Rasulullah lived there for 13 years. So we have to question this, that why didn't he move immediately after Islam has come? Why didn't he immediately move to a land which is called Islamic land, and why did he stay with the kuffar and mushrikeen for 13 years? This is one question. Second thing, why did Rasulullah send the Sahaba to Ethiopia to the king, which is a Christian king, and that was a Christian land, and he still sent them, the Sahaba, to stay there? And this Sahaba, when they went there, that land was not land of Tawheed, land of Shirk, Kufr, because they were believing and worshipping in Jesus as God or Son of God. So that way,
That land also was not a Muslim. So why did Rasulullah send Sahaba to that land? And if it is not allowed for the Muslims to stay in the Kafir land. Then third thing, when he came to Medina after 13 years, Medina was also, the residents of Medina were Jews and the Christians. And we know that they were also mushrikeen. Not openly they were worshipping the idols and statues, but they were also mushrikeen. But even then, Rasulullah stayed with them for another 10 years. So, now the point is, how can we understand this hadith and how can we understand the question of people today? People, first of all, openly saying and honestly speaking, I don't give any importance to what the Maulvis and scholars, whether they are scholars from Saudi Arabia or any part of the world, whether they are scholars from India, Pakistan, Bangladesh or any Arab world. If they say that this hadith means that Muslims should not stay in the land where the kuffar are there and they should migrate, otherwise they are out of the fold of Islam, this hadith is irrelevant to that. Why? Because today, the most important pillar of Islam, today is Hajj, and that's once in your lifetime, and Umrah as well. But subhanallah, Saudi is one of the great Islamic state of the world. Even to go to that country for Umrah and Hajj, we need visa. We can't go directly like that. Forget about settlement in any Islamic country. Any part of the world where the Muslims are so-called Muslims and they have Islamic country. No Muslim can go from one country to another country without the visa, without the contract, without the work permit or something like that. So it is irrelevant to say that this hadith, if you want to apply this hadith, that we Muslims should not stay in the Kafir land, then I should say any sheikh, any alim, any mufti, any alim, any king, any ruler who says this, that this hadith has to be applied by the Muslims of different part of the world, then the first thing is, if he is sincere, if he is honest, then he should ask all the Muslims to migrate to his land without any visa conditions, without any work permit. Like the Sahaba in Medina, when the Sahaba came from Mecca, they were Muhajirin, and the people in Medina, they were Ansar, and the Prophet ﷺ made them brothers. No rules and regulations with regards to stay and this and that. No visa, no work permit, no tax, no jizya, anything. They were all, mashallah, migrated from there, from Mecca to Medina, and Rasulullah ﷺ created the brotherhood with them. So if somebody says, any alim, I'll make them responsible on the Day of Judgment, that these people who are saying this hadith and they are not sincere and honest in what the hadith actually understood, from what we understand from this hadith, they will be responsible on the Day of Judgment, and they will be responsible for misguiding the people. Because hadith says that if we cannot stay in the Kafir land, then the Muslim land should open the doors for us to go there. Not like staying in any country for 40 years and you are still staying on visa and you have to work and you have to give the kafala to the kafil, and then you have to renew your visa, then you have to pay the rent for the house, you have to pay the money for the electricity that you use, and then for the medical thing you have to pay, for the school you have to pay, for all these kind of things. So which country will tell us come and enjoy every right here? Okay, so based on this hadith is irrelevant. Plus migration. Migration was not for the land. Migration was only for the one criteria, that if you are practicing your religion in any part of the world, like you were practicing religion in Mecca, stay for 13 years. If you are practicing religion in Ethiopia, then stay there. If you are able to practice your religion in Medina, and these three places were not Islamic countries, and if the Muslims lived there, Rasulullah lived there, and the Sahaba lived there, and they could only live because they had the Iman and Islam with them, and they didn't anyway compromise with the kufr or shirk, and they didn't even accept the force that was, if they were forced to change their religion, they didn't do that, and they were, they remained on the deen. So I say that today,
any part of the world, if a Muslim wants to stay in any country, and if he is able to practice his religion, and he can fight for his right, what is halal and what is haram, and he is not compromised by any kufr, then I think so that land itself is an Islamic land for this person. Because we don't talk for the land, we talk for what we believe and how we practice our religion. So based on this, my brothers and sisters, today, Hijrah does not actually mean living from one land to another land. Hijrah means al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Hadith, very clear hadith, the muhajir is the one who stops and gives up and moves away or leave the things which Allah subhanahu wa ta'ala has made prohibited to him. Like giving up smoking is hijrah. Giving up, drinking is hijrah. When you are fasting in the month of Ramadan, you are giving up food, you are giving up drink and having relationship with your wife. This is called hijrah of your fasting. So these are, and there are plenty of things, thousands of things that you see in your life is hijrah. Because anything that you leave and stop doing things and leave them away for the sake of Allah, that is your hijrah. And Prophet said the true muhajir is the one who gives up and leaves the things which Allah subhanahu wa ta'ala has commanded him to leave. So that is more important issue here today. And plus that hadith which says that you cannot live within the kuffar is, first of all, where should we go? And those Muslims who are born in UK, the children who are born in UK, the children who are born in India. India is a kafir land, mushrik land. Now where the Indian Muslims will go? Where more Indian Muslims will go, and especially those children who are born in India and they have no other way to go or any place to go. Pakistan will not accept them. Saudi will not accept them without the visa. And that too, once the visa is done, Saudi will say go out. Dubai will do the same thing. Any Arab country will do the same thing. Even if we come to this country, subhanallah, people are talking about UK. UK will not give you the, stay there. No, definitely, UK will give you stay after sometimes. After sometimes the law says that you will get the passport, you will get the stay, you can permanently stay here and you get all the rights. So it's not that if people they want to argue, then they can argue. But Quran and Hadith are very clear that hijrah is hijrah for the deen only when there is no way for a person to practice his deen. And which country? The country that is the country of Sharia, where Allah subhanahu wa ta'ala's law and the law of Rasulullah is practiced. Nowhere in the world, nowhere in the world, any religion is practiced, any Islam is practiced that way. As I said that, if I as a Muslim, if I have to stay and do my Umrah and Hajj in Medina, Makkah and Medina, if I have to go for Ibadah, I can't go to do my Ibadah of Allah without the permission of Saudi government and without the visa. So how can I define that any Islamic country is there where I have to make a hijrah for my deen? It's not possible. So based on this, my brothers and sisters, this was my point, that there is no hijrah today. Hijrah is that anything which is haram in Islam and Allah has commanded you, you leave that, that is called your hijrah, and that is for 24/7. Second thing is that migration from one country to another country, because it is a kafir land, then we have to define which country is by practice, by law, which country is a Muslim country that gives every Muslim as well as non-Muslims the human rights. I don't find any country in the world, any country, so-called Muslim country, anywhere in the world that gives you the human rights as Muslims and then gives you human rights as non-Muslims. Nowhere. Everywhere these are their own self. Muatin and their citizen. So based on that, these two things are not something that can be brought in today's situation. All I say, my brothers and sisters, with this conclusion, that alhamdulillah, practice your deen wherever you are. And alhamdulillah, if time comes and you have to compromise your deen, then ask Allah to find your way. And if Allah opens the way for hijrah, then go to any place. Even if you have to go to mountains and live and stay there and practice your deen, go for it. That is called hijrah in Islam. And alhamdulillah, do not say that
we cannot stay with the non-Muslims. And if that is the case, then where will the children who are born in non-Muslim countries as a second generation or third generation, which land is theirs? Where are they going to go? And which land will give them Islamic Sharia human rights for Muslims and non-Muslims? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Inshallah, next khutbah will be in Urdu. Barakallah fikum. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع جو ہے بہت مختصر سا ہے، لیکن اس کو میں مختصر ہی رکھوں گا کیونکہ یہ اگر اس موضوع کے اوپر اگر کچھ کہا جائے تو کتابیں لکھنی پڑتی ہیں. پہلا سوال جو ہے مجھے واٹس ایپ پر یہ آیا تھا کہ وہ حدیث جو ابو داؤد کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں جو ہوں اس انسان سے بری ہوں جو کافروں کے درمیان میں رہتا ہے. ہر وہ مسلمان جو کافروں کے درمیان میں رہتا ہے میں اس مسلمان سے بری ہوں. تو اس وجہ سے ہمارے جو مولوی حضرات ہیں اور ہمارے جو وہ بھائی بیچارے جو صحیح سمجھ نہیں رکھتے اسلام کی اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو ہے مست اور مستیوں میں مگن پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں، جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں، جو لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں، جو لوگ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، یہ مسلمان جو ہیں اصل مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کہتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ 3 چیزیں میں اس حدیث کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث جو ہے جہاد کے اوپر ہے، اور جہاد کے جب جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جریر ابن عبداللہ جو ہے ابو داؤد کی کتاب الجہاد کی یہ روایت ہے کہ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک فوجیوں کا وفد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خثعم کی طرف بھیجا اور وہاں لڑائی ہوئی ہماری کافروں سے. اس دوران جو ہے کچھ مسلمان ایسے تھے جن کی شناخت نہیں ہو سک رہی تھی کہ یہ مسلمان ہیں یا کافروں کی طرف سے یہ جنگ لڑنے آئے مسلمانوں کے ساتھ. تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ثابت اس طریقے سے کیا کہ وہ سجدے میں گر گئے. لیکن صحابہ کیونکہ جنگ کا موقع تھا، صحابہ جذباتی تھے، جوش میں تھے، انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. بات پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ قتل ہو گیا ان کے ساتھ. تو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے ان کی آدھی قیمت دیت دی جائے گی، کیونکہ یہ بھول سے ہوا ہے. جان بوجھ کر ہوتا تو پوری دی جاتی ہے، لیکن یہ آدھی دیت دی جائے گی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں اس مسلمان کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ اس کو ہمیں جوڑنا ہے جہاد سے ہی، کہ وہ مسلمان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اگر وہ قتل ہو جائے یا شہید ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس وجہ سے کہ مسلمان کہ وہ کافروں میں رہتا تھا اور وہاں جنگ ہوئی اور وہ مر گیا. تو یہ تو ممکن ہے کیونکہ ہم پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں تو مسلمان ہوں گے جو غیر مسلمانوں کے ملکوں میں رہ رہے ہوں. جنگیں آپس میں ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے مسلمان بھی شہید ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے کفر اور اسلام سے تو کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. یہ عام بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اور خاص طور پر جہاد سے تعلق ہے. ایسے نہیں ہے جو عام لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. ایک تو یہ روایت جو ایک بات بتانی. دوسری بات یہ سند کے اعتبار سے اس روایت کو جو ابو داؤد کی ہے جریر ابن عبداللہ کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ جریر ابن عبداللہ کے جو ہے ان کی اپنی بات ہے، اپنا قول ہے. تو یہ ان کی طرف یہ لے جاتے ہیں، موقوف کہتے ہیں. اسی طرح بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف بھی کہا ہے. بعض علماء نے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل کی تحقیق میں کہتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کو اگر دوسری سندوں کے ساتھ جوڑا جائے تو تقویت ہو جاتی اور یہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ سند کے اعتبار سے ہے. تیسرا مسئلہ اس کی جو وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ کہا تو صحابہ نے کہا ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بری ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ جب یہ دونوں آگے جو ہیں، یہ آج جب جنگیں چلتی ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کون جہنم میں جائے گا، کون کہاں جائے گا. اور یہ جنگ کا اس طرح مختلف تشریحات کی گئی ہیں. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اسی سے ایک موضوع یہ بھی نکلا ہے کہ ہجرت،
کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ ساتھ نہ رہو کافروں کے، اس کا مطلب ہے پھر ہجرت کرنی ہے۔ تو ہجرت کا مسئلہ بھی جو ہے میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور قرآن کی روح سے ہمیں ہجرت جو ہے 3 لوگوں کے بارے میں پتہ چلتی۔ ایک تو حضرت ابراہیم کی ہجرت، جو اپنے گھر سے نکلے تھے جان بچا کر اپنے اسلام کے لیے، اور اپنے آدھی فیملی جو ہے خاندان کو مکے میں بسا دیا، اور دوسرا عراق میں اسماعیل و اسحاق کے آل اولاد کو۔ ایک تو یہ تھا، یہ دین کا تھا مسئلہ، اور اس وقت جو ہے وہ کوئی اسلامک کنٹری نہیں تھی یا مسلمانی ممالک نہیں تھے، وہ تو آباد کرنا تھا بھی تو، لیکن پھر بھی وہاں پر اپنے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہجرت کی اور وہاں چلے گئے۔ دوسری ہجرت جو ہے صحابہ کرام کی، وہ ہجرت ہے جو حبشہ میں، جو نجاشی بادشاہ کے ملک میں جو ہے مکے میں سے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اپنا جو ہے دین بچانے کے لیے تم وہاں چلے جاؤ، اور وہاں پر بھی جب گئے ہیں تو وہ نجاشی بادشاہ جو ہے اس وقت اس کی جو ہے دارالخلافہ جو تھا، جو کچھ بھی سلطنت چل رہی تھی وہ کرسچینٹی پہ تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی، اسلام نہیں تھا، شریعت نہیں تھی۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں بھیجا، کیوں؟ کہ وہاں وہ اسلام پر عمل کر سکتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے کے اندر کافروں کے درمیان میں 13 سال رہے، جبکہ وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ کو گالیاں دیتے تھے، مسلمانوں کو شہید بھی کیا انہوں نے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ملک میں مشرکوں کے درمیان 13 سال رہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کیوں نہیں کہا حبشہ نہ جاؤ، وہ یہودی عیسائیوں کا ملک ہے، کہیں اور چلے جاؤ جو اسلام ہے؟ نہیں کہا۔ کیوں؟ وہ مسئلہ اسلام کا تھا، اور اسلام پر وہ وہاں اسلام پر رہ سکتے تھے، عمل کر سکتے تھے، چاہے وہ زمین کسی کی بھی ہو، کون سی بھی حکومت ہو، کون سے بھی دین پہ چلتی ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں 13 سال کیوں رہے؟ آپ 13 سال مکے میں کیوں رہے؟ کیوں نہیں صحابہ کے ساتھ وہ بھی چلے گئے؟ کیوں نہیں کسی اور مسلمانی ملک میں گئے؟ نہیں جا سکے، نہیں تھا، لیکن رہے بیچ میں۔ پھر آپ نے بھی ہجرت کی، اور صحابہ، دوسرے صحابہ کو بھی مدینہ لے کے آ گئے۔ وہاں پر جب آئے تو وہ بھی مکہ مدینہ بھی جو ہے کوئی مسلمانی ملک نہیں تھا، وہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں چل رہی تھی، وہاں یہودی اور عیسائی رہتے تھے، وہ بھی مشرک ہیں، انہوں نے بھی شرک کیا، قرآن کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ وہ مشرک تھے۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال وہاں گزارے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہجرت کر کے کوئی جاتا ہے انسان، جیسے یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث جو ہے جنگ کی ہے، اور مسلمان کافروں کے درمیان میں رہ رہے ہیں، اور میں نے 3 صحابہ کی مثالیں دے دی کہ پہلا وفد صحابہ کا مشرکوں میں رہا، عیسائی ملک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں رہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، یہ سب غیر مسلموں کے ممالک تھے اور کافر اس میں رہتے تھے، اور ان کے درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو آج اگر یہ حدیث کو لے کر یہ ہم بنائیں بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آج جو یورپ میں، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے حرام ہے رہنا، اور ان کو ہجرت کر کے چلا جانا چاہیے، تو سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر عالم اس حدیث کو لے کر مسلمان، جو یورپ کے مسلمان یا امریکہ کے مسلمانوں پہ یہ فتویٰ لگاتا ہے، قیامت کے دن اس کی گردن ہوگی اور میرا ہاتھ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے، یہ حدیث، یہ لوگوں کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سعودیہ کے اندر مفتی بنے ہوئے ہیں اور سعودیہ میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو ہے یورپ کے ملک میں لوگ جو ہے مسلمان رہ رہے ہیں ان کو ہجرت کر کے جانا چاہیے، تو سب سے پہلے سعودیہ کے مسلمانوں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو اللہ سے ڈر کر یہ کہنا چاہیے حکومت کو کہ ان کے لیے راستے کھول دو، ویزے کی پابندی ہٹا دو، اور ان کو وہی سہولت دو جو مدینہ کے اندر جو ہے انصاروں اور مہاجرین کے ساتھ تھی، ان کو وہی انسانی حقوق دو، اور وہی شریعت کے طریقے پر۔ یہ نہ سوچو کہ یہ عرب ہے، یہ انڈین ہے، یہ عرب ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ عرب ہے، یہ بنگالی ہے، یہ عرب ہے، یہ فلپینی ہے۔ یہ کہو اور کہو کہ بارڈر کے راستے کھول دو، یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ جب یہ کہیں گے تو ان کا بھی راستہ جو ہے روٹی پانی بند ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہاں تک کہ حج اور عمرے کے لیے بھی آج مسلمان، کسی کونے کا مسلمان نہیں جا سکتا وہاں پر بغیر ویزے کے۔ حج اور عمرے کے لیے بھی، وہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن آج کوئی بھی مسلمان ملک کو، سب سے بڑا مسلمانی ملک جو ہے سعودیہ کہلاتا ہے، لیکن وہاں بھی جانے کے لیے ہمیں بغیر ویزے کے ہم نہیں جا سکتے۔
یہ شرطیں لگا دی گئی ہیں. یہ کہاں کا مدینہ ہے؟ یہ کہاں کا جو ہے مکہ کی ہجرت ہے؟ یہ کہاں کے جو ہے انصار و جو ہے مہاجرین کی ہجرت ہے؟ کون سا ملک ہے یہ جہاں پر جو ہے وہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے اور نان مسلم بھی رہتے تھے, سب کو جو ہے ان کے حقوق ملتے تھے؟ یہ کون سا ملک ہے آج کے جو اگر میں کہوں کہ مجھے جانا ہے فلاں ملک کے اندر, یہ کیونکہ مسلمانی ملک ہے اور میں یہ یو کے میں رہ رہا ہوں تو مجھے وہاں پر انسانی حقوق ملیں گے, مجھے وہ اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ وہ جو عرب ہے اور میں عجم ہوں, ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہمارا فرق صرف اسلام ہے, تقوی ہے. ایسا کون سا ملک ہے مجھے وہاں پر یہ حقوق ملیں گے جو ان کے وہاں کے جو ہے سٹیزنوں کو, مواطنین کو, وہاں کے باشندوں کو جو ملتے ہیں, وہاں کے رہائشیوں کو ملتے ہیں؟ نہیں. تو یہ بات کو پہلے مولویوں کو یہ کہنا چاہیے کہ راستے کھولو اور ایک ملک ہو جائے اور سارے مسلمان جو ہیں, ابھی ہندوستان کا مسلمان کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ آج تک کسی سعودی مفتی نے جو ہے, سعودی عالم نے, اور جو سعودیہ کی جو تنخواہ کھانے والے جو مولوی بھی بیٹھے ہوئے انڈیا کے اندر, وہ بھی یہ نہیں کہتے, وہ بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ سعودیہ جائیے حضرت جی ہمارے مسلمانوں کے لیے راستے کھول دو تاکہ ہم لوگ جو ہے ہجرت کر کے وہاں آ جائیں. نہیں کہیں گے کیونکہ ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی. اور پھر فتوے لگاتے ہیں کہ یورپ کے مسلمانوں کو یورپ میں نہیں رہنا چاہیے, تو ہندوؤں کے ساتھ ہندو مسلمان کیسے رہ رہے؟ تم بھی مولوی ہو, تم ہندوؤں کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ مسجدیں چلا رہے ہو, دعوت تبلیغ دے رہے ہو, اس حدیث کو پڑھ کے ان کو جو ہے ڈرا بھی رہے ہو, اور جو ہے یورپ کے مسلمان اور کینیڈا کے مسلمانوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہو, ان کو جو نیچا دکھا رہے ہو یہ بول کے کہ یہ لوگ جو ہے وہاں پر کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کی جیسی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے, ورنہ قیامت کے دن یہی بات آ جائے گی, لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیا ہو چکا ہے تم کو جو تم بولتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے, اور سب سے ناراضگی کی بات اللہ کے لیے, سب سے جو ہے غصہ اور غضب دلانے والی بات اللہ کے نظروں میں یہ ہے کہ تم وہ باتیں بولو اس پر جس پر تم عمل نہیں کرتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جہاد کی تھی, اور یہ حدیث جو ہے اگر ہجرت کا کہتی ہے تو ایسی ہجرت کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ, کہ صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے, چاہے وہ ملک چھوڑنا پڑے, چاہے وہ گھر چھوڑنا پڑے, چاہے خاندان کو چھوڑنا پڑے, چاہے دولت کو چھوڑنا پڑے, چاہے جو ہے اس کی عادتوں کو چھوڑنا پڑے. تو مہاجر وہ ہے جو وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے اللہ کی خاطر, جس کو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو. ورنہ وہ مہاجر نہیں, چاہے وہ انڈیا کا مسلمان ہو یا سعودیہ کا بڑا مفتی ہو, کہیں کا بھی ہو. تو میرے بھائیوں, یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ نہ کہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے مسلمان جو رہ رہے ہیں, یا سعودی اپنے کوئی امریکہ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں, یا کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں, وہ جو ہے کافروں جیسے ہیں. نہیں, اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہاں پر بھی, کہیں دنیا کے کسی کونے پر بھی آپ جائیں, لیکن اپنے دین پر رہیں, کافروں کی مشابہت نہ کریں, کافروں کے طور طریقے پر نہ رہیں. یہ ہے اسلام اور یہ ہے ہجرت. اگر اسی طرح دین کہیں پر بھی آپ کو عمل کرنا پڑے, پہاڑوں پر بھی جا کے کرنا پڑے, تو آپ اپنے دین پر ہیں, اور یہ آپ نے جو ہے ہجرت اللہ کے دین کے لیے کی ہے. لیکن دنیاوی غرض کے لیے آج لوگ اس ملک میں بھی آتے ہیں, یا انڈیا میں بھی بسے ہوئے ہیں, یا پاکستان میں بھی بسے ہوئے ہیں. آج دیکھیں پاکستان انڈیا کے جنگوں کا مسئلہ چلتا ہے, لیکن آج تک پاکستان نے یہ کہا کہ ہندوستان کے سارے مسلمان میرے پاس آ جائیں. روہنگیا کے اندر جو ہوا مسلمانوں کے ساتھ, کبھی پاکستان نے کہا کہ پاکستانی سارے مسلمان ہمارے پاس آ جائیں. بنگلہ دیش میں جو ہوا, اور چائنا میں بھی جو ہو رہا ہے, کہاں ہے؟ تو کون سے ملک میں اگر جائے گا؟ اور پھر وہ بچے کہاں جائیں گے جن کا بھی جو پہلا دوسرا جو نسل چلی ہے, جو یہاں کے پیدا ہوئے, امریکہ کے بچے امریکہ میں ہوئے ہیں, یو کے میں جو ہے بچے پیدا ہوئے ہیں, کینیڈا میں, تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اگر یہ حدیثوں پر لے جائے اور ہجرت کے اوپر ان کو ڈرایا جائے کہ تم کافر ہو, مشرک ہو, جائیں گے؟ میں لے کے جاؤں گا, راستے کھولو ہمارے لیے. اور ایسے ہی حقوق دو ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو دیے تھے, میں لے کے جاؤں گا. میں پہلا انسان ہوں گا ہجرت کر کے وہاں آنے والا. اگر نہیں ہے تو قیامت کے دن آپ لوگ کی گردن ہوگی اور میرا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.